سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بزرگان دین فرماتے ہیں جس طرح دنیا کا کوئی کام بھی ہو اس میں کامیابی کے لیے سب سے بڑی شرط جو ہے وہ پابندی ہے. جب انسان کسی کام پر پابندی اختیار کرتا ہے تو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں اس کو. تو جس طرح ہر کام کے اوپر انسان کو پابندی اختیار کرنی چاہیے، اسی طرح ہر عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، جو بھی فعل کیا جائے، اس کو انسان کو چاہیے کہ بھائی اس میں پابندی اختیار کرے. کیونکہ پابندی نہ اختیار کرنے سے وہ عمل جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے انسان کے لیے، اس سے اس کو فائدے حاصل نہیں ہوتے. اللہ کسی عمل کی توفیق انسان کو نصیب فرما دے تو اس کو چاہیے کہ بس اس کو مستقل طور پر اس کام کو کرے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، بے شک تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، تو اس زیادہ سے اچھا ہے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھی ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے زندگی کے حساب سے اور آخرت کے حساب سے. یعنی اس کے تو فوائد آپ جانتے ہیں، اس کے صدر ہیں. تو خوش نصیب انسانوں کو مل سکتی ہے ایسی چیز، اللہ کی توفیق سے اللہ نے دی ہے. مل جائے اگر آسان سے تو آدمی اس پہ پھر کچھ چیز آسانی سے مل جائے تو پھر آدمی اس کی قدر ذرا کم ہی کرتا ہے. تو جب مشکل سے کوئی چیز ملے تو پھر آدمی اس کی بہت قدر کرتا ہے. یہی اللہ کا ذکر تھا جو لوگوں نے، بڑے بڑے بزرگوں نے بڑی بڑی مجاہدات کے ساتھ اس ذکر کو طے کیا. جس طرح یہ نقشبندی سلسلے کے اسباق طے کرتے ہیں تو ہسٹری ہے، اٹھا کے دیکھیں آپ تصوف کی ہسٹری کو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے بزرگ اور اللہ والے جو گزرے ہیں جنہوں نے تصوف کو یا اس راستے کو اختیار کی ہے، تزکیہ کو، تو کس قدر محنتیں انہوں نے کی اس پر. جتنی محنتیں کی اللہ پاک نے ان کو بھی اسی قدر نوازا اور فیض عطا فرمایا. کرتے تو ہم بھی یہ ذکر ہیں، کرتے ہوئے وہی ذکر تھے. فرق کیا ہے کہ ہمارے کرنے میں یہ تھا کہ پہلی چیز تو یہ تھی انہوں نے قدر کی تھی اس چیز کی، قدر کی تھی اس کی کہ بھائی یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک نے. کس چیز سے قدر احساس کس نے دلایا قدر کا؟ جب انہوں نے قرآن پڑھا، احادیث پڑھیں، اس کی فائدے دیکھی، اس کے فائدے دیکھے اور سنا لوگوں سے، تو پھر ان کا یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اور جب وہ موتی ہیرا اس کی گود میں، میں کس سے سنتا رہا ہوں بچپن میں، یہ بہت قیمتی چیز ہے
اور یہ بہت بڑا قیمتی ہیرا ہوتا ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے بچپن سے میرے ذہن میں یہ ٹرانسفر کرتا رہے کوئی چیز، اور پھر زندگی کے ایک حصے میں وہ جو چیز مل جائے ہوتا ہے میرے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی. جیسے عام دیکھ لیں اب لاٹری نکلتی ہے دنیا لوگوں کی، کہتے ہیں اتنے ملین لاٹری نکلی ہے، کتنا خوش ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا آدمی، تصویریں آ جاتی ہیں ٹی وی پہ آ جاتا ہے، لوگ تعریف بھی کرنے لگتے ہیں، بلکہ واہ یار کمال ہو گیا. اچھے اچھے دیندار لوگ ہیں نا وہ ایک دفعہ کہتے ہیں یار بڑا ماشاء اللہ بڑا پیسہ مل گیا، اندازہ لگا کتنے آدمی اس کی قدر کرتے. لیکن بیچارہ گاڑی نہیں خریدی اسی آدمی نے، باہر نکلا گاڑی روڈ پہ تھی، بس جوش میں چلا رہا تھا، لاٹری نکلی، ایکسیڈنٹ ہوا، پتہ چلی دونوں میاں بیوی ختم ہو گئے. وہ لاٹری کہاں چلے گی جو نکلی تھی، وہ تقسیم ہو گئی تھی، چلے گی اسپتالوں میں ادھر. تو یہ خوش ہونے والی چیز تو نہیں نا بھائی. خوش ہونے والی چیز تو یہ ہے کہ جب الحمدللہ ایسے انسانوں کو جب پتہ چلا کہ بھائی اللہ کے ذکر کی ہمیں توفیق دے دی ہے، اللہ کا ذکر مل گیا ہے، پھر انہوں نے اپنی زندگی لگائی اس کو، الحمدللہ اس چیز پر قدر کی اس کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے ہی نوازا اس کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انعامات ان کو زندگی میں عطا فرمائے، اور آخرت کا تو پھر حساب ہی کیا الحمدللہ. تو ان کے نام جب تک چلتے ہیں جب بتاتے ہیں کہ ان کی آخرت بھی کتنی اچھی ہوگی، ان کی قبریں بھی کتنی اچھی ہوگی. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی ہے دوستو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ میں اس خاص عمل کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں اس وقت، کیونکہ ذکر کی مجلس ہے. باقی اور بھی اعمال اللہ توفیق دے تو اس کو بھی ایسی کریں، لیکن یہ ذکر کی مجلس یہ ہے جو الحمدللہ اس پہ اس کی قدر کریں بھائی. اور قدر کے لیے جو حاجی سے سنایا جائے کریں، سنا کریں بار بار. یہ جو تھوڑی بہت ہم باتیں کرتے ہیں اس کو بار بار سنا کریں تاکہ قدر محسوس ہو کہ یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے. تو آسانی سے مل جانے پر یہ نہ سمجھو کہ بھائی چلو کچھ عام چیز ہے، بہت بڑی چیز جس کا دار و مدار ہماری پوری زندگی اور آخرت کا دار و مدار ایک چیز پر ہے. ایک بات آپ کو تھوڑی سی چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں اس سلسلے. پورے قرآن میں جو نچوڑ دی اللہ پاک نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ وہی شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آئے گا. یہ نچوڑ ہے سارا میرا آپ کو کیا کہا ہے، قلب سلیم لے کر آئے گا، یعنی جو خالص صاف شفاف دل کے ساتھ میرے پاس آئے گا. میں اس کے بعد پھر اعمال اس کے دیکھوں گا، پھر دیکھوں گا نمازیں کہاں ہیں، قرآن کہاں ہے، حج کہاں ہے، عمرے کہاں ہے، اس کی فلاں چیز کہاں ہے. سب سے پہلے چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھوں گا نا اس کی، اس کے پاس قلب سلیم ہے یا نہیں ہے. ایک چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے اعمالوں کا جو تولا جائے گا نا اور جو دیکھی جائیں گی چیزیں بعد میں، وہ کس ساری چیزیں سیکنڈری ہیں، باقی جتنی بھی ہم جو کرتے ہیں اعمال ہمارے، سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جائے گی، قلب سلیم. قرآن نے بتایا جو اچھا دل لے کے اللہ کے پاس چلا گیا، صاف ستھرا شفاف اخلاص سے بھرا ہوا دل اللہ کے سامنے لے گیا، تو اللہ کہے گا جب دل ہی اچھا ہے تو ہمارے بھی اچھے ہوں گے، چلو اس کو جنتی بھیج دو. اس کو کہتے ہیں بے حساب جنت میں چلے جانا. یہ بھی ذکر کے معاملے میں آتا ہے. اللہ تو کیا نہیں پتا، سب پتہ ہے وہ ہمارے کیا مال دیکھے کیا کچھ دیکھے گا. وہ کہے گا میں جانتا ہوں سب کچھ. جس کا دل اتنا پیارا ہے تو اس کی نماز کتنی پیاری ہوگی، اس کی قرآن کی تلاوت کتنی پیاری ہوگی، اس کا صفحہ مروہ پہ چلنا کتنا خوبصورت ہوگا، طواف کیسا طواف ہوگا، اس کا کس طرح ملتزم میں کھڑا ہوگا، جو اس نے گریہ کی ہوگی اس کا کمال کیا ہوگا اس چیز کا. وہ تو ہر وقت اس کے ساتھ تھا. تو سلیم اس کا دل بتا رہا ہے اس چیز کو. تو میں معلوم کو کیا تولوں وزن کروں، تیرا حساب تو ہو گیا، چلا جا جنت کے اعلیٰ درجے پر. یہ ہے نا قلب سلیم. تو اس کے لیے عمل کیا ہوتا ہے اللہ پاک نے. اب اس عمل کے آپ کو ایک مثال دی بھی چھوٹی سی. ثقیلۃ القلب جو ہے نا، ثقیلۃ القلب دل کو چمکانے والا، دل کو سلیم بنانے والا، وہ دل بنانے والا جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ دل میرے پاس لے کر آنا ہر عورت مرد کے لیے. اس کے لیے اللہ نے کون سا بتایا، ثقیلۃ القلب کے لیے بتایا اللہ کا ذکر ہے. اب اس سے اندازہ لگا لیں گے کتنا بڑا عمل اللہ پاک نے دیا ہے، کتنا بڑا ہیرا آخرت کا موتی دیا ہے، اور ہم اس کو توجہ نہ کریں، فورس کرنا پڑے کسی آدمی کو. یہ تو ایسا ہے کہ الحمدللہ آدمی اس قدر راضی اور خوش ہو جائے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ کروڑ شکر میں کیا بتاؤں.
اس کے ہر وقت دھیان اللہ کے ذکر کی طرف ہونا چاہیے. تو ذکر سے ایک قلب سلیم انسان کا بنتا ہے اور پھر انسان الحمدللہ آخرت میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھائی اس کے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ جب اللہ پاک عمل ہمیں دے تو اس عمل کے ساتھ کیا کرے آدمی؟ استقامت کا اختیار کرے. جس قدر پابندی کے ساتھ یہ ذکر ہم کریں گے الحمدللہ. پابندی سے مثال یہ ہے کہ میں کسی جگہ کام کرتا ہوں, ٹیکسی چلاتا ہوں, دکان ہے یا کوئی کسی آفس میں کام کرتا ہوں, تو پابندی کا مطلب یہ ہے وہ اپنی صبح شام بنا لے خود ہی. 7 بجے آفس جانا پڑتا ہے یا 6 بجے رات کو ٹیکسی چلانی پڑتی ہے, تو سب مقدس سے مثال یہ ہے کہ وہ اپنے پابندی کے 2 وقت بنا لے کہ اس وقت میں آؤں گا اور اس کے مطابق اپنا ٹائم فکس کر لے. مطلب وہ کہتا ہے کہ اس وقت مجھے آدھا گھنٹہ ملتا ہے, یا عورت ہے کہتی ہے میں روٹی پکاتی ہوں, سالن پکاتی ہوں, بچوں کو لاتی ہوں, سب اللہ کو پتہ ہے سب کچھ ہوتا ہے کام, لیکن اس کے لیے یہ چیز معاف نہیں ہے, اس کو بھی ذکر کرنا ہے. المؤمنات والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتات والقانتات, جو قرآن نہیں کہہ رہا, جہاں مرد آ رہا ہے وہاں عورت بھی آ رہی ہے. جب آخر میں یہی کہ اللہ پاک کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والے, تو اللہ کو پتہ ہی ہے عورتیں کام کرتی ہیں 4 5 6 ماشاء اللہ 12 بچے بھی ہو جاتے ہیں, کبھی 10 بچے بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ. یہ تو حدیث ہے کہ جس عورت کے زیادہ بچے پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب سے بہترین عورت ہوگی جو میری امت کو بڑھائے گی. وہ نہیں کہتے پلس دور ختم کر دو, اللہ کہتا ہے بڑھاؤ میری امت کو, نبی کی امت بڑھے جتنی بڑھے گی فخر کیا جائے گا. تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اللہ نے اس کو بھی جنت دینی ہے. تو اس کے لیے بھی یہی ہے, مصروفیات زندگی انسان کی چلتی رہتی ہے, بس یہ ہے کہ اپنا وقت نکال لے, آدھا گھنٹہ نکال لے, آدھا گھنٹہ نہیں 15 منٹ نکال لے, 15 منٹ 10 منٹ نکال لے, 10 نہیں تو کتنا نکال لے 5 منٹ نکال لے, 5 منٹ نہیں تو 3 دفعہ کہہ بیٹھ کے اللہ اللہ کہہ دے, یہ پابندی ہو جاتی ہے. اللہ کا نام ہے, پتہ ہے اللہ کو بھائی اس کے پاس 3 منٹ ہیں, اس نے آفس جانا ہے, اس نے بھاگنا ہے اور اسے یہ کام کرنا ہے, یعنی سستی کی وجہ سے نہیں, مجبوری کی وجہ سے بیٹھ جائے, بس دعا کرے چلا جائے, پابندی ہو گئی. اللہ نے کہا نا کہ مجھے زیادہ تعداد زیادہ پسند نہیں ہے, بلکہ کیا پسند ہے, ہم جاتے ہیں اور بتاؤ جی, اور کر سکتے نہیں, ہمت ہے نہیں, ٹائم ہے نہیں, تو اور مانگ جاتے. اور میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دن شوق سے پورا کر لیا, اگلے دن پیچھے ریورس مارنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ محافل ہیں جو ہمارے اللہ پاک ہم سے کراتا ہے, مجلس ہے. اللہ کے فضل سے جتنی مجلس ہوتی ہیں ہمارے صبح شام, ذکر مسجد میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے, تو ہفتے میں کتنے ہو گئی, 14 مجلس ہو گئی, کتنی بڑی بات ہے. 14 مجالس الحمدللہ ہفتے میں انسانوں کو مل جائے تو کتنی بڑی بتائیں خوش قسمتی اس مصروف زمانے میں, اور اس دنیا کے اندر ہم بیٹھے ہیں, اس ملک کے اندر صبح اور شام 14 مجالس الحمدللہ مل جائیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی نعمت ہے. اور جو شخص اس پہ پابندی اختیار کر لے کیا ہوگا انسان کو, مجھے پتا ہے. تھوڑی سی بات ہے, کس طرح وقت گزر گیا ہمارا, گزر رہا ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ نہیں پکڑ سکتے. یہ 14 جو مجلس ہیں یہ ہمیں خالی چھوڑ دیں گی قبر میں یا قیامت میں خالی چھوڑ دیں گی. اللہ کا ذکر اور پابندی 14 مجلسیں مسجد کے اندر منعقد ہو رہی ہیں, اس میں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ 1.5 گھنٹہ. تو اللہ کے ولی اور کون ہوتے ہیں, سینگ لگے ہوتے ہیں انسانوں کے. کیا مقام ہو جاتا ہے انسان کو, مجھے بتائیں کتنا کرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ بھائی الحمدللہ اب 14 کے علاوہ اللہ نے اور بھی فضل فرما. اللہ کہتا ہے شکر تم لازی, دیکھیں مثال ملتی ہے. ہم نے 14 اختیار کی, اللہ پاک نے 14 نہیں, اللہ نے مسجدوں میں اعلان کرنا شروع کرا دیا. ہم جیسے نقارہ نہیں, ہم کہاں کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ پاک نے مسجدوں کے دروازے کھول دیے. اب کتنی بڑھ گئی, اب یہ بھی ہو گیا معاملہ صاحب, منگل یہ بدھ یہ فلاں یہ فلاں یہ 2 رہ گئی ہیں. وہ بھی حاجی صاحب کوشش کر رہے ہیں ہمارے کہیں نہ کہیں اٹکانے کی, لگے ہیں بیچارے, تو کہیں نہ کہیں پھر اٹک جائیں گے. بہرحال یہ ہے کہ اب یہ ہے کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. وہ کون سی کشتی ہے, اللہ کے ذکر کی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ بھائی استقامت ہونی چاہیے. اب کیا ہے کہ جو آدمی بالکل فارغ ہے, ریٹائر ہے بیچارہ میری طرح, بیکار ہے یا بیمار ہے, بیمار بھی جو ہے بیمار بستر بھی پڑے گا, یہاں کے بیٹھ جائے کرسی پہ تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو,
گھر بھی بیٹھے گئے بیمار ہوں, بیمار تو گھر پڑا ہے, اگر اتنی ہمت ہے تو مسجد میں آ جا, یہیں بیٹھا رہے آرام سے, تو کیا کرنا ہے؟ بیمار کے لیے ایسی تو کوئی چیز نہیں. ہاں ایسی اللہ نہ اگر ایسی بیماری ہوگی اٹھ نہیں سکتا یا بہت ہی ومٹنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کام خراب ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماری ایسی ہے کہ اس میں چل سکتا ہو, کوئی بیمار نہیں, ہل سکتا ہو, چل سکتا ہو, سب کچھ کر سکتا ہو, آج بیٹھ جس طرح بیٹھ سکتا ہے بیٹھ جائے جتنی دیر, کیونکہ یہ تو نعمت ہے, جنت ہے. تو بھائی کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم اپنا پروگرام بنا لیں کہ بھائی یہ ساری جو مجالس ہیں الحمدللہ اس پہ ہمیں پابندی اختیار کرنی ہے, سب مجلس میں جانا ہے, کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے, کون سے جا سکتے ہیں, صبح آ سکتے ہیں, ہم شام آ سکتے ہیں, بھائی ہم الفلاح میں جا سکتے ہیں, ہم ذکریہ میں جا سکتے ہیں, جس میں جا سکتے ہوں کام وغیرہ نہ ہو روکتا ہو, دو میں آ جائیں, ان دو پہ پابندی اختیار کر لیں. تین ملتی ہیں, تین پہ پابندی اختیار کر لیں. دیکھتا ہوں کچھ حضرات ماشاء اللہ ایک دو مجلس میں آتے ہیں لیکن پابندی سے آتے ہیں, کام کی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں باقی مجلس میں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے کہ بھائی دو تین انہوں نے ذکر کی مجلس پکڑی ہیں لیکن پابندی اختیار کی ہے اس پر, الحمدللہ مبارکباد, بڑا کریں میں آ جاتے ہیں. بھائی پتہ ہے کہ یہ 2 دن میرے پاس ہیں یا 3 دن میرے پاس ہیں, پہنچ جاتے ہیں. جن کے پاس پورا ہفتہ ہو تو ان کو خوش ہونا چاہیے, بھائی ٹیسٹ چینج ہو رہا ہے, آج فلاں میں نماز پڑھ رہے ہیں, کل فلاں جگہ پڑھیں گے, اس میں یہ تو ٹیسٹ چینج ہوتا ہے نا مسجدوں کا بھی, کبھی کسی امام کی کلاس سن رہے ہیں, کبھی کسی امام کی کلاس سن رہے ہیں, اور پھر ماحول بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے ماشاء اللہ, کہیں ہیٹ زیادہ ہے, اس طرح ماشاء اللہ مکی مسجد میں ہوتی ہے وہاں تو کپڑے آستے تو سارے اتارنے پڑتے ہیں, اس میں بنیان ہی رہ جاتی ہے خالی. مکی مسجد کل آ رہی ہے نا, تو اپنی بنیان پہن کے آئے بھائی کچھ, وہاں بہت ماشاء اللہ سردی لگتی ہے ان شاء اللہ. تو یہ ماحول ہے, آہستہ آہستہ میں تو اتارنا شروع کر دیتا ہوں چیزیں ساری, یہاں سے شروع ہوتا ہے شوق سے. تو پھر یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہر ایٹماسفیئر سے آدمی گزر رہا ہے اللہ کے فضل سے, یہ بھی اچھی چیز ہے. اس کے بعد یہ کہ الحمدللہ پابندی ہمارے ذکر پر ہو گئی, لیکن یہ اتنا بڑا فعل ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے, اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, مستقل پابندی. خاص طور پہ جو ماشاء اللہ ہمارے ساتھی مستف رہنے والے ہیں ذکریہ کے نزدیک, ان کے تو صبح شام کی پابندی ہونی چاہیے نہیں. بہت افسوس کی بات ہے, وہ اتنا نقصان کر رہا ہے اپنا, اتنا نقصان کر رہا ہے, یقین کرو کہ اس کو تصور نہیں کیا جاتا. رونا آتا ہے کہ جو صبح کے وقت آتا نہیں اور ذکر میں نہیں بیٹھتا اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا, کیا اس کا دن کیسے گزرتا ہوگا؟ آپ سوچیں کیسے دن انسان کا گزرتا ہوگا, کس قدر اس نے اپنا نقصان صبح سے شروع کر دیا, گھاٹے میں کر لیا سارا سودا, اس نے تباہ کر لیا اپنا. جا سکتا تھا لیکن تھوڑے سونے کے چکر میں, اتنے چکر میں, اس چکر میں نہیں آ سکا. میرے بھائی یہ بھی پابندی ہے کہ آپ اگر پورے ذکر میں نہیں بیٹھ سکتے, آدھے میں بیٹھ جائیں, آدھے میں نہیں بیٹھ سکتے, چلو 5 ہی منٹ بیٹھ جائیں, 3 کلمات میں شامل ہو جائیں, تو کم از کم ذکر میں شامل ہو گیا. 3 میں شامل ہو کے جائیں, پھر جو کرنا ہے آپ نے کر لیں, لیکن یہ تو کم از کم شامل تو ہوئے, بیٹھ تو گیا ذکر کے اندر. تو انشاءاللہ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم ذکر پہ پابندی کریں, اور جو وظائف آپ کو دیے گئے اس پہ پابندی سے اختیار کریں. ایک چیز کو بالکل یاد رکھیں الحمدللہ کہ ذکر ہر حالت میں فائدہ دے گا ہمیں, بس یاد رکھیں, ہر حالت میں فائدہ, جس حالت میں ہو. بڑے بڑے لوگوں کو جس حالت میں آپ ذکر کر رہے ہیں, آنکھ بند ہیں لیکن پابندی کی خاطر, دل بھی نہیں کر رہا, طبیعت بھی نہیں مان رہی, واحد یہ عمل ایسا ہے اس کی پابندی کے لیے آنکھیں بند کرتے کہ آپ نے کہا میں اپنے معمول پورے کر لوں. یہ کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ جی یہ تو پتہ نہیں چل رہا میں کیا کر رہے ہیں, نہیں, کچھ نہیں. اللہ کو سب پتہ ہے یہ میرا نام لے رہا ہے, یہ میرے لیے بیٹھا ہے, سب پتہ ہے اللہ کہ بندہ میرے لیے بیٹھا ہے, لیکن اس وقت کیا ہے, بدہوش ہے, اپنے بیچارے بشریت کے تقاضے میں محب ہے, تھکا ہے, پریشان ہے, کچھ نہیں, لیکن یہ میری وجہ سے اپنا میرے نام کو لے رہا ہے تاکہ میرا حاضری لگ جائے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں. بس حاضری لگ گئی. تو اللہ تو قدر کرتا ہے انسان کی, ہم کہاں کیسی کسی اہتمام کے ساتھ بھی آپ ذکر کر لیں, پھر بھی ہمارا ذکر ایسا نہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو سنے. لیکن اللہ نے کتنی بڑی چھوٹ دی ہے اس کی, آپ یہ دیکھیں ذکر کی, کسی شرط کے بغیر اللہ نے کہہ دیا فذکرونی اذکرکم, بس تو ذکر کر میں بھی تیرا ذکر کروں. کتنی بڑی چھوٹ دے دی. اب یہ نہیں کہا کہ ہوش میں کر, بالکل مجھے پابندی ہے اور تیرا دیکھنا ہوگا اور تجھے سننا ہوگا, اور تیرا دل بھی کرے, زبان بھی کرے, اور خبردار تو نے یہ کیا, آنکھ نہیں بند کی, وضو ہونا چاہیے. نہیں کہ تو یاد کر رہا ہے, میں بھی تجھے یاد کر. اس سے بڑی چھوٹ کیا ملے گی؟
کریں گے نا انشاءاللہ. پابندی اختیار کریں. پابندی میں نے آپ کو 3 دفعہ، لیکن ناغہ نہیں ہونا چاہیے دن میں، صبح اور شام اپنے وظائف کو پورا کریں. انشاءاللہ یہ ذکر جو ہے نا ہمیں پار کر دے گا. ابھی یہ ریسنٹ آپ کو بات بتا رہے ہیں، ایک بہت نیک انسان کا بھی انتقال ہوا. دیکھیں کہاں کام آتا ہے اللہ کا ذکر. بڑے بڑے نیک معروف آدمی تھے ہمارے دارالعلوم کے، جن کا بھی انتقال ہوا. معروف ہر آدمی ان کو جانتا ہے، بہت متقی اچھے انسان تھے. قرآن بہت پڑھتے تھے، اللہ کا بہت قرآن پڑھتے، بہت شاگرد بڑے ہیں ان کو پڑھایا. انتقال ہوا بیچاروں کو ابھی. تو ان کے داماد مجھے بتا رہے تھے کہ بارے کہ بھائی کثرت سے ذکر کر رہے تھے ہسپتال میں لیٹے ہوئے، اللہ اللہ اللہ، وہ جس طرح انہوں نے مجھے بتایا. اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہوا یہ کہ جناب مرنے سے بس چند لمحات پہلے یہ وقت آئے گا، میں بتا رہا ہوں آپ غور سے سن لیں میری. اور یہ میں پہلا آدمی نہیں دیکھ رہا، میں بہت سی باتیں سنی ہیں اس سلسلے میں. اللہم تخبطنی الشیطان عند الموت، یہ مسورت ہے نبی پاک کی. لقنی حجت عند الموت، یہ 2 دعائیں ہیں نبی پاک کی جو کام ہو بہت بتاتی ہیں کیا ہوگا. تو ساتھ ان کے بیٹے تھے اور تھے، کہتے بالکل مرنے کے قریب تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے. دیکھیں آپ اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے. تو انہوں نے جب اپنے ذکر کرتے کرتے کہا ہاتھ سے، کہتے ہیں ہٹ ہٹ ہٹ، اور ذکر شروع کر دیا. ہٹ 3-4 دفعہ تک کیا بڑا غصے کے ساتھ. تھے بھی جلالی طبیعت کے آدمی ذرا، ہٹ ہٹ ہٹ، اور پھر ذکر اونچا اونچا شروع کر دیا. تو اس نے کہا کہ یہ کس کو ہٹا رہے ہیں؟ تو کوئی بھی نہیں، یا تو میں بیٹھا ہوں. کہتے نہیں نہیں، ابھی شیطان آیا تھا مجھے ورغلا رہا تھا. ختم شیطان عند الموت، آخر کا اس کا حملہ ہوتا ہے شیطان کا بڑا زبردست. سب کچھ رہ جاتا ہے انسان کا، وہ ہے معاملہ. اس ٹائم سے انسان نکل گیا، پورے حملے کے ساتھ اس وقت شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے. جیسے مجھے ایک بیچاری بوڑھی عورت یاد آتی جس کا میں نے پہلے ہی واقعہ آپ نے سنایا. روز بلا لیتی تھی ساتھ سے ایک عورت کو، عالمہ کو، اور کہتی تھی مجھے 5-10 منٹ روز دے دیا کرو. بوڑھی عورت تھی، یہ بھی جاننے والی بات بتا رہا ہوں. کیا کرنا؟ کہتے بیٹا واسطہ کر، وہ جو 3 کلمے ہیں نا وہ مجھے یاد کرا. میں بولتی رہوں تو بتاتی رہا میں صحیح بول رہی ہوں نہیں بول رہی ہوں. اچھا پہلا جب وہ مجھ سے یہ پوچھیں گے بھائی تیرا رب کون ہے تو میں کیا جواب دوں؟ رٹتی تھی کہ میں تیاری کر رہی ہوں کیونکہ میں قبر میں جاؤں گا تاکہ مجھے بھول نہ جاؤں. سبحان اللہ، کیسے کہتے ہیں سوال بھول نہ جاؤں. اتنی یعنی یقین دیکھیے کتنا ان کو اللہ کی طرف اپنی موت کا یقین ہوتا ہے. تو قاری صاحب نے کہا پھک 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 گئے اس ہاتھ سے. یہ شیطان تھا جو مجھے ورغلا رہا تھا اور میرے ایمان پہ ڈاکہ مارنے والا تھا. تو پھر ذکر شروع کر دیا انہوں نے. ذکر شروع تو بھاگ گیا اسی کے ساتھ ان کی روح پرواز کر سکسیسفل کامیاب چلے گیا. اگر ہم بھائی ذکر ہی نہیں کریں گے پھر تو وہی چیزیں آئیں گی باتیں. شیطان تو پتہ شیطان ہی ہے، پتہ ہے کیا کان میں پھونک مار دے ہم ایک دم بدل جائیں، بغیر ایمان کے چلے جائیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہے اس لیے کہ تم نے اس کی تیاری ہی نہیں کی، تم نے کبھی ذکر کی توجہ ہی نہیں دی. تم تو بس ذکر یہ ذکر بیٹھے کریں ٹھیک ہے بڑے اچھے مذاق کر لوگ. اتنا معمولی چیز سمجھیے اس کو، اتنی معمولی چیز ہے. پاس سے گزر جاؤ دیکھ تعریفیں کرتے ہوئے جی یہ ذکر مجلس ہو رہی ہے ٹھیک ہے بڑے اچھے کام کرنے والے. ایسا کام نہیں ہے بھائی. یہ دیکھ لیں میں نے آپ کو مثال بھی ریسنٹ دیا، کئی مثالیں میرے پاس اس چیز کی آخری وقت. تبھی تو نبی پاک ہونا ہے تخبط شیطان عند الموت تکنی حجت عند الموت. موت کے وقت جو ہے یہ دعائیں اللہ نبی کہ اللہ تعالیٰ سے ہو کہ شیطان جو ہے مجھے خبط نہ ڈال دے میرے پہ. آخر شیطان جن آپ انسان ہوش مند ہوتا ہے تو جن کیا کر دیتا ہے اس کو پاگل کر دیتا نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں جن چڑھ گیا، کہتے ہیں ہم جن چڑھ گیا. کیا حرکتیں کرتا ہے بیچارہ وہ عورت مرد، جن کیا کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کراتے ہیں. تو مجھے بتائیں آدھی کمزور بیمار پڑا ہوا اس وقت جین آ جائے پھر کیا کرے گا؟ کچھ کر سکے گا؟ لیکن اگر ذکر کیا ہو اللہ کے فضل سے اور ذاکر ہو اور اس نیت سے کیا ہوگا یہ میں اپنی آخرت کا سرمایہ بنا رہا ہوں، اس موت کے وقت کے لیے تیاری کر رہا ہوں. جب میں اسی طرح ہسپتال میں لیٹوں، جیسے ان کی بات کی ہر ایک لیٹنا ہے، میں لیٹوں اور میرا آخری وقت ہو
اور شیطان نے آنا ہی ہوتا ہے ڈیفینیٹ آنا ہے. بہت سے واقع دیکھے ضرور آتا ہے. وہ اپنے گاہک کو پکڑتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک کے ساتھ ہو گیا, نہیں, ہر ایک کے. بعض تو ظاہر ہو جاتے ہیں بیچارے بتا دیتے ہیں, اور بعض جو ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں نہیں بتا سکتے. لیکن ہر ایک ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس نے آ کے اپنی پوری جماعت کے ساتھ, جبھی تو کہتے ہیں جس میں انسان مرنے لگے تو اس کو کلمہ تلقین کرو, سورہ یاسین پڑھو, سب کہتے ہیں نا کار میں. تو آپ یہ پڑھ رہے ہوں شیطان اپنے کام کر رہا ہو, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آدمی خود جس کے لیے کی جا رہا ہو اس کا جھکاؤ کدھر جا رہا ہے, اس کا تیاری کیا تھی, اس نے اللہ کا کہنا کیوں نہیں مانا, کیوں نہیں سمجھا ذکر کی اہمیت کو, کیوں نہیں مانا, کیوں نہیں اس حدیث کو پتہ چلا کہ قول لا الہ الا اللہ, جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ زبان سے نکال دیا وہ جنت میں چلا گیا. وہ وقت اس وقت ہماری زبان سے صرف کیا نکلے, کلمہ نکلے. اصل وقت تو ہے. اب ہم بیٹھے ہیں تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں نا, پتہ ہے بدماشی بھی ہے, جو کچھ بھی لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ وقت جب آئے گا جب ہوش ٹھکانے اڑ چکے ہوں گے اور اس وقت آ کے جن پکڑ لے, اس وقت کوئی عامل بھی نہیں آ سکتا, جن آ کے خبط کر لے, اس کے دماغ پہ چھا جائے. لیکن اللہ کے ذکر کا نور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ جن آ ہی نہیں سکتا, اس وقت آ ہی نہیں سکتا. نور بتایا گیا ہے کہ نور جو ہے وہ ہلکا بنا لیتا ہے اس آدمی, ہلکا سمجھتے ہیں نا, سراؤنڈنگ ہو جاتا ہے اس ارد گرد, بھگاتا ہے شیطانوں کو, نور اس طرح بھگاتا ہے اس کو. آپ دیکھ لیں کتنی بڑی چیز ہے اللہ کے ذکر کی. وہ ذکر ہوگا جس پہ پابندی کی جائے گی. آج سے وعدہ کر لیں پکا کہ انشاءاللہ ذکر کو نہیں چھوڑنا, یاد رکھنا. اور ذکر کی مجالس میں بالکل پابندی سے پہنچے اور اس کو اتنی اہمیت دیں کہ اس سے بڑی اس کا کوئی چیز آپ کے سامنے ہو ہی نہ. یہ سوچتے ہو کہ یہ جو مجلس ہے یہ میرے ہو سکتا ہے اس مجلس کی وجہ سے میرے اندر وہ ذکر کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جب میں مرنے لگوں تو یہ کلمہ میرے زبان پہ جاری ہو جائے. بس ہو سکتا ہے صبح میں نے ذکر کیا ہو, دیکھیں مثال کی ہے آپ نے کیا, پورا دن گزرا نہیں گزرا, اس میں کوئی شیطان نے کوئی گناہ کرا دیا ہو ہمارے سے, ایسا گناہ کرا دیا ہو کہ ایمان ہی ہلا ہو ہمارا اندر سے, صاف کر دے ہو, ہمیں کیا پتا کیا گناہ کرا دیا, ہم پتہ نہیں. بتاؤں آپ کو, ایک کبر ایسی گناہ ہے جس کے بارے کے اندر کہا گیا ہے واضح طور پر کہ جس کے پاس کبر تکبر رائی کے برابر بھی ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. جانا تو بہت بڑی بات ہے. تو کیا گارنٹی صبح سے شام تک آپ نے کوئی کبر نہیں مارا ہو, مجھے بتائیں. آدمی ہے نا, کس نے کبر نہ کیا ہو, تو کیا چیز ہے. اب کیا ہے کہ صبح آپ نے ذکر کیا, ٹھیک ہے الحمدللہ سب کچھ کما لیا, شام تک ہم سے کبر ہو گیا تو نام تو فارغ ہو گیا نا ہمارا جنت سے, حساب کتاب تو خراب ہو گیا نا. تو ایک دم اللہ نے شام کی مجلس دے دی, اس پابندی کی وجہ سے مجلس میں آ گئے, پھر آپ جنت کے اندر چلے گئے الحمدللہ. کتنا فرق ہو گیا. یہ ہے پابندی سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ جتنی مجالس مل سکیں یہ سوچ کے کہ میں صبح تو ذکر کیا تھا, اب شام کو کیا جانا, کبھی نہیں کہنا شام تک تو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں بہت سے, جا کے شام کو تھوڑی دیر ذکر میں بیٹھ جاؤں, پھر اس مجلس میں چلا جاؤں, کیونکہ اس کے بعد تو یہ اعلان ہو نہیں ہے کہ جو بھی مجلس میں آیا اس کو ہم نے بخش دیا. یہ تو اعلان کرنا ہی ہے اللہ کی فرشتوں نے. جیسے ہم ذکر ختم کریں گے مجلس جس میں جمع ہوتے ہیں لوگ, اور ذکر مجلس ختم ہوئی اور گئے تو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں دروازے میں, موریں لگ رہی ہوتی ہیں جنتی 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 جنت. یہ تو ہو رہا تھا. تو یہ کتنی بڑی فائدہ ہے. اب بتائیں آپ کا یہاں آنا اچھا فائدہ مند ہوا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک تا مر گئے جب تک ہماری جان جائے ہمیں اللہ پاک اپنے ذکر کے ساتھ شامل رکھے اور ذکر سے محبت رکھیں اور ذکر کی قدر کرتے رہیں. اور جب بستر پہ لیٹے ہوں اور ہم ذکر کر رہے ہوں تو ہم بے فکر ہو کے ہنستے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی, پھر انشاءاللہ تیاری پوری ہوتی انسان کی, کوئی غم نہیں ہوتا. اللہ خوف نہیں بولے حسنون, کسی قسم کا خوف اور غم انسان کو نہیں ہوتا, نہ دکانوں کا غم, نہ کاروبار کا غم, نہ بیویوں کا, نہ بچوں. آرام سے پڑھو تو پتہ ہے ہمیں آپ جانا ہے الحمدللہ, نکل جاؤں اللہ کا ذکر کرتے نکل جاتے. تو بھائی ذکر کریں اللہ کا.